اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ARYQ TV کی اسکرین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ربیع الاول رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ، اور اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام قرآن اور ذکر رسول میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ہم آیت ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے، آپ کی تعریف ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت ہے سورہ احزاب کی مشہور آیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور ان پر خوب سلام بھیجو۔ علماء نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ نعت ہے، آپ کی تعریف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی شان بیان فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا درود بھیجنا اور لوگوں کا درود بھیجنا اور ملائکہ کا درود بھیجنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اور لوگ بھی درود بھیج رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جب درود کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اپنے نبی پر، ٹھیک ہے؟ اور جب اس کی نسبت لوگوں کی طرف ہوگی، عام لوگوں کی طرف، تو اس کا مطلب ہوگا دعا، یعنی لوگ دعا کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ صلی علی محمد، درود بھیج اپنے محبوب علیہ السلام پر، یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رحمت بھیج، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا درود پڑھنا کیا ہے؟ دعا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اے اللہ ان پر کیا بھیج؟ رحمت نازل فرما۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا ہے؟ درود بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی، اور علامہ ساوی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، تو اللہ تعالیٰ یہ جو رحمت بھیج رہا ہے اپنے نبی پر، یہ محض رحمت نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے اور تعظیم بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے کیا ہے؟ اکرام بلند ہو رہا ہے، آپ کی شان و عظمت میں کیا ہو رہی ہے؟ اس سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جو دنیا ہے، یہ جو عالم ہے جہاں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کہہ لیں کہ ایک طریقے سے نیچے والی دنیا ہے، اور ایک اوپر والی دنیا ہے جہاں ملائکہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ملائکہ کو حکم دیا کہ اے ملائکہ تم درود بھیجو، ٹھیک ہے؟ تو جب اوپر والی جو دنیا ہے، عالم بالا جو ہے، وہاں کی جو مخلوق نے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجا، تو عالم بالا میں تو سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کی دعا کرنے والے ہو گئے۔ تو پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا والوں کو حکم دیا، یہ جو نیچے والا عالم ہے اس کو حکم دیا کہ اب تم بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا بھیجو؟ درود بھیجو۔ تو اب یہ جو سارا عالم ہے، چاہے وہ اوپر والا پارٹ ہو چاہے وہ نیچے والا پارٹ ہو، یہ سب مل کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ہے؟ رحمت بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے ماضی کا صیغہ، درود بھیجا، وہ کیا ہو گیا کہ بھیجا اور بات پوری ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک کیا ہے؟ یصلون، بھیج رہا ہے۔ تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان زیادہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کوئی رکا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر آن ہر لمحہ جاری اور ساری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب پر رحمتیں بھیجتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ اور پھر علماء نے بیان کیا کہ دیکھیں ساری نیکیاں ایک طرف، مخلوق جتنی نیکیاں کریں، ٹھیک ہے، وہ ساری نیکیاں کیا ہے؟ ایک طرف ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت بھیجے۔ تو مخلوق کا نیکیاں کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے پر رحمت بھیجنا، یہ ساری نیکیاں ایک طرف ہیں،
اور اللہ کی رحمت بھیجنا اپنے بندے پر یہ ایک طرف ہے. تو آپ اندازہ کریں رسول اللہ علیہ السلام کی شان کتنی عظیم ہے, کتنی بلند و بالا ہے کہ ساری مخلوق کی جو نیکیاں ہیں اور ان نیکیوں کی بنیاد پر ان کا جو مرتبہ ہے وہ ایک طرف ہے, اور اللہ جس بندے پر اپنی ایک رحمت بھیجتے ہیں اس کا مرتبہ ایک طرف ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رسول اللہ علیہ السلام پر مسلسل رحمتیں بھیجتا چلا جا رہا ہے, تو رسول اللہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. جب ایک رحمت ملے تو اس بندے کا مقام بڑھ جائے, تو جن پر مسلسل رحمتیں ہیں ان کا مقام جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ بلند ہوگا. اور پھر امام سہل بن محمد نے کتنی خوبصورت بات فرمائی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اعزاز دیا. کیا اعزاز دیا؟ کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ کیا کریں, آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. تو امام سہل بن محمد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اعزاز دیا وہ آدم علیہ السلام کو جو اعزاز دیا اس اعزاز سے بڑھ کر ہے. کیسے بڑھ کر ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں شریک ہونا یہ ممکن نہیں تھا, یہ پاسبل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شریک ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو کام ہے درود بھیجنے والا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی درود بھیج رہا ہے اور ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ دونوں کی شرکت ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو صرف فرشتے سجدہ کر رہے ہیں, جبکہ جب درود بھیجنے کا معاملہ ہے تو وہ درود ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے وہ بھیج رہا ہے. تو یہ ایسا شرف ہے, ایسی فضیلت ہے کہ اس میں رسول اللہ علیہ السلام کیا ہیں؟ ممتاز ہیں, جدا ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی نبی اس شرف میں, اس فضیلت میں جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے برابر نہیں ہے. اور پھر امام ساوی نے تفسیر ساوی میں بیان کیا کہ چونکہ یصلون علی النبی, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے محبوب پر بھیجتا چلا جا رہا ہے, بھیج رہا ہے, مسلسل وہ رحمتیں ہو رہی ہیں, ملائکہ بھی رحمتیں بھیج رہے ہیں, مخلوق بھی دعا کر رہی کہ اللہ رحمت بھیج. تو ساری چیزیں, ساری مخلوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام پر رحمت بھیج رہے ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام جس جگہ موجود ہیں, جس جگہ آرام فرما رہے ہیں, وہ جگہ کیا ہوئی؟ وہ جگہ رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہوئی. ٹھیک ہے, اور کیسی رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہاں رحمت بھیج رہا ہے, ملائکہ بھی وہاں رحمت بھیجنے کی دعا کر رہے ہیں, مخلوق بھی وہاں رحمت بھیجنے کی دعا کر رہی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس جگہ رسول اللہ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اس جگہ کی عظمت اور فضیلت کیا ہے. وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. ٹھیک ہے, جس جگہ رسول اللہ علیہ السلام موجود ہیں, اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں مسلسل رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اور یہ بات قرآن پاک سے کیا ہے؟ ثابت ہے. قرآن پاک کی نص سے یہ بات جو ہے ہمیں مل رہی ہے. اسی طرح اگر ہم درود پاک کی, یہ تو ظاہر ہے ہم نے جتنی باتیں سنی اس سے تو ہمیں پتہ چلا کہ درود کی حقیقت کیا ہے, اور اس درود کی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام کو جو مقام, جو مرتبہ, جو شرف ملا ہے وہ کتنا بلند و بالا ہے. اب ہم آ جائیں کہ ہم جو درود بھیجتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس کی کیا فضیلت ملتی ہے, ہمیں اس کا کیا ثواب ملتا ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام کے مابین تشریف فرما ہوئے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں, اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں. یعنی رسول اللہ علیہ السلام پر جو ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا کیا ہے, کتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر بھی رحمت اس درود کے صدقے جو ہے وہ نازل فرماتا ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, بہت واضح حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا. اب قیامت کا دن کیسا ہولناک دن ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی جو ہولناکی ہے وہ ہم روایتوں میں سنتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ بھائی بھائی کا نہیں ہوگا, ماں جو ہے وہ اپنی اولاد سے دور بھاگ رہی ہوگی, بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اور اس دن اگر کسی کو رسول اللہ علیہ السلام کی قربت نصیب ہو جائے, اس سے بڑھ کر اور کیا جو ہے وہ مقام اور کیا شرف اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے. تو وہ مقام, وہ شرف و فضیلت کیسے ملے گی؟
کہ جب ہم رسول اللہ علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اس پر 70 مرتبہ کیا ہے رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کیوں حکم دیا کہ ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں؟ ٹھیک ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، آخر ہمیں کیوں یہ حکم ملا کہ ہم بیٹھ کر صبح و شام، بلکہ تاکید ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی رسول پر درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، تو تم بھی بھیجو۔ تو اتنا تاکید کے ساتھ، اتنا اہتمام کے ساتھ یہ جو حکم ہوا ہے، آخر اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، کیوں ہم رسول اللہ علیہ السلام پر درود بھیجیں؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم پر جب کوئی احسان کرتا ہے، ہمارے ساتھ جب کوئی بھلائی کرتا ہے، ہمارے ساتھ جب کوئی نیکی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہم اس کو اس کی خیر خواہی کا بدلہ دیں، ہم اس نے جو ہم پر احسان کیے ہم اس کا احسان اتار سکیں۔ اور فار ایگزامپل، ہم اگر اس کا احسان اتارنے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے نا، اور ہم بار بار اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، بار بار اپنے الفاظ سے، اپنی زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو اس نے ہمارے ساتھ ہیلپ کی، مدد کی، نیکی کی، اس کا ہم اس کو مثل تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان سے بار بار اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری جو باڈی لینگویج ہے وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم اس بندے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات تو کتنے ہم پر زیادہ ہیں، کتنے ہی زیادہ ہیں، تو ان کا احسان ہم کیسے اتار سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہمیں ایک طریقہ بتا دیا کہ اے لوگو، تم میرے محبوب کا احسان تو نہیں اتار سکتے، لیکن یہ ہے کہ تم ان پر درود بھیج سکتے ہو۔ تو تم ان پر درود بھیج کر گویا یہ جو درود ہے یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ جو درود ہے یہ گویا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے۔ جو ہم کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا ایک طریقے سے کیا ہے؟ ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے۔ تو یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کی کیا ہے؟ فضیلتیں ہیں۔ اور علماء نے کتنی خوبصورت بات ارشاد بیان فرمائی ہے کہ یہ جو ہم رسول اللہ علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں نا کہ اے اللہ رسول اللہ علیہ السلام پر رحمت بھیج، تو یہ جو درود بھیجنا ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو نفع ہے، وہ حقیقتاً ہماری طرف ہی لوٹتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے۔ یار دیکھیں، ہم اگر درود نہ بھیجیں، کیا رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ملائکہ تو درود بھیج ہی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمتیں بھیج ہی رہا ہے۔ تو ہمارا درود بھیجنا نہ بھیجنا، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام گویا اس سے بے نیاز ہیں، ان کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ان پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں بھیج رہا ہے، ان پر تو ملائکہ درود بھیج رہے ہیں۔ تو ہم جو درود بھیجتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں ہی ملتا ہے۔ یہ ہمارے حق میں ہی دعا ہوتی ہے، جیسے ہم نے روایات میں سنا کہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ہم پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو ہم جو درود بھیجتے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب پر رحمت بھیج، تو گویا یہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہم پر بھی رحمت بھیج۔ صحیح ہے؟ تو اس کا جو فائدہ ہے، درود کا جو نفع ہے، وہ کیا ہے؟ ہمیں ملتا ہے۔ اور ابن عربی نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، وہ بیان کرتے ہیں کہ جو درود بھیجنے کا فائدہ ہے وہ درود بھیجنے والے کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کا عقیدہ صاف ہے اور اس کو دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہے۔ تو دل میں رسول اللہ کی محبت کا اجاگر ہونا، ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ کس کو ملنا ہے؟ ہمیں ہی ملنا ہے۔ ایمان کو تقویت اسی سے ملتی ہے نا۔ اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ اس کا فائدہ ہمیں کیسے ملتا ہے کہ جب ہم درود بھیج رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ گویا ہم نیکی کر رہے ہیں۔ تو جب ہم نیکی کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو نیکی ہوتی نہیں ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل ہے اس درود میں۔ تو یعنی ہم جب درود بھیج رہے ہیں تو مطلب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہمیں ملی ہوئی ہے کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، ہم درود بھیج رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ درود بھیجنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جو درود بھیجنا ہے یہ بتاتا ہے کہ امتی کے درمیان اور رسول اللہ علیہ السلام کے درمیان ایک نسبت موجود ہے، ایک تعلق موجود ہے، تبھی تو وہ ان کا ذکر کر رہا ہے، تبھی تو وہ ان پر درود بھیج رہا ہے۔ تو ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کا تعلق رسول اللہ علیہ السلام سے کیا ہے؟ زندہ ہے، اس کے دل میں رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کی شمع جو ہے وہ کیا ہے؟ اجاگر۔ اور آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے، جہاں فتنوں کا دور ہے، ہر چیز پر ہمارا جو ہے وہ ذہن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ہم کبھی کہاں لگ جاتے ہیں، کبھی کہاں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو درود جو ہے
وہ کیا ہے, یہ رسول اللہ علیہ السلام سے ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے. اور پھر درود کون سا پڑھا جائے, تو اس حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ پر درود کیسے بھیجا جائے, تو رسول اللہ علیہ السلام نے جس درود پڑھنے کی تلقین کی وہ کون سا درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے جہاں ہم شارٹ درود پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھیں, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو درود ابراہیمی ہے اس کو بھی اپنے معمول کا کیا بنائیں, حصہ بنائیں, کہ وہ افضل درود ہے, وہ نماز میں پڑھا جاتا ہے. تو یہ درود پاک کی کچھ فضیلت ہے اور کچھ اس کی جو ہے وہ ترغیب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر بار رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ کا اس حوالے سے, اس درس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کا کیا صحیح طریقہ ہے, کیونکہ ڈیلی روٹین میں ہم کافی بیزی ہوتے ہیں, کوئی ایسا آپ طریقہ بتائیں کہ آسانی سے ہم درود شریف پڑھ سکیں. اچھا, اس میں دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم جب درود پاک پڑھیں تو اہتمام سے پڑھیں, ٹھیک ہے نا. مطلب ایک وقت ہم اس کے لیے مقرر کریں. جو علماء نے, صوفیاء نے ایک طریقہ کار ہمیں بیان کیا, وہ طریقہ کار یہ کہ ہماری ایک جگہ مختص ہو, خاص ایک جگہ ہو, وہاں ہم بیٹھیں, وضو باوضو ہوں اور ہم درود پاک وہاں پڑھیں, اور اس انداز سے پڑھیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کا, گنبد خضرا کا ہم تصور باندھیں, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ایک روحانیت, ایک لذت, ایک کیفیت ملے گی وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگی. تو یہ اہتمام ہونا چاہیے, صحیح ہے. اور اس سے ہٹ کر ایک اور طریقہ کار یہ ہے, اور وہ تو ہونا ہی چاہیے, وہ لازمی ہے, کہ ہم چلتے پھرتے رسول اللہ علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے نا. ہم بائک پہ جا رہے ہیں, ہم گاڑی میں جا رہے ہیں, ہم پیدل چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بس میں ٹریول کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے کرنے کے لیے, ہمارے پاس اس ٹائم پہ کچھ خاص نہیں ہوتا. تو ہم کیا کریں, زبان سے درود پاک پڑھتے رہیں. اسی طرح اگر آج کل جو کاؤنٹرز آتے ہیں, تسبیح تو چلیں تھوڑی بڑی ہوتی ہے, کاؤنٹر آپ نے لگا لیا, اس سے بڑا جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ چلتے پھرتے, کوئی کام نہیں ہے, ویسے ہی بیٹھے ہوئے, تو آپ کیا ہے درود پاک کا ورد جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. دونوں طریقہ کار ہیں, دونوں طریقہ کار کو فالو کرنا چاہیے. اہتمام سے بھی پڑھنا چاہیے اور اس طریقہ کار سے بھی پڑھنا چاہیے, تاکہ ہماری جو زبان ہے وہ ذکر رسول سے ہمیشہ کیا رہے, تر رہے, معطر رہے, اور اس کی برکات اور اس کے فوائد جو ہے وہ ہمیں ملتے رہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرے. تو اس میں نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اہتمام اچھے سے اچھا کیا جائے. تو درود شریف میں دلائل الخیرات جو ایک مجموعہ ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بیان کر فرما دیجیے, جزاک اللہ. جی دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب پر درود بھیجو, ٹھیک ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. اچھا, جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے, تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پورا درود پاک آپ نے تعلیم فرمایا. لیکن اس کے علاوہ بھی امت جو ہے وہ مختلف صیغوں سے رسول اللہ علیہ السلام پر درود بھیجتی رہی ہے. آپ کے جو اسماء مبارکہ ہیں, آپ کی جو صفات ہیں, ان صفات کے تعلق کے ساتھ, ان اسماء کے تعلق کے ساتھ بھی امت میں یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے جو ائمہ ہیں, ہمارے جو اسلاف ہیں, ہمارے جو بزرگان دین ہیں, انہوں نے کئی انداز سے درود پاک کو جو ہے وہ ترتیب دیا. اب مثال کے طور پہ ہم قصیدہ بردہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے, درود پاک کی بار بار تکرار ہے, اور ہر شعر میں رسول اللہ علیہ السلام کی جو ہے ایک فضیلت بیان ہو رہی ہے, اور پھر آپ پہ سلام بھیجا جا رہا ہے, درود بھیجا جا رہا ہے. تو اس طرح کے اور بھی جو ہے وہ ہمیں حوالے ملتے ہیں. تو دلائل الخیرات ظاہر ہے کہ امام جزولی رحمہ اللہ کا ایک جو ہے وہ شاندار کارنامہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر مختلف صیغوں کے ساتھ, مختلف الفاظ کے ساتھ, مختلف آپ کی صفات کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک بھیجے ہیں. تو جب انہوں نے ظاہر ہے وہ کتاب لکھی اور 7 حصوں میں اسے ڈیوائیڈ کیا, تو ایک طریقہ کار یہ بنا ہمارے علماء میں, ہمارے اسلاف میں, کہ وہ دلائل الخیرات کا باقاعدہ ورد کرتے, کیونکہ وہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں گویا مقبول ہے. تو اس کا ورد کیا جاتا ہے, ہر دن اس کی ایک جو ہے وہ فصل پڑھی جاتی ہے. تو اگر وہ کوئی دلائل الخیرات بھی پڑھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور کیونکہ اس میں درود ہی ہے اور بہت اچھے صیغوں کے ساتھ اس میں درود ہے. تو اگر کوئی اہتمام سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہتا ہے درود پاک کا, تو واقعتاً دلائل الخیرات کو سامنے رکھ سکتا ہے, اس سے واقعتاً ایک اہتمام کی کیفیت
پیدا ہوتی ہے کہ بندہ کتاب کھولتا ہے، اور اگر اس کو زبانی بھی یاد ہو تو وہ اتنے لطف والے سیگیں کہ بندہ پڑھتا رہتا ہے، لطف لیتا رہتا ہے. تو اہتمام کے لیے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اور میں نے جو پہلے ذکر کیا وہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کی خاص جگہ ہو، بھلے دلائل الخیرات نہ پڑھ رہے ہوں، آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں یا نارمل درود پڑھ رہے ہوں، لیکن آپ بارگاہ رسالت گنبد خضرا کا تصور کر کے آپ جو ہے وہ درود پڑھیں. اور اگر آپ اس کو مزید اہتمام کے ساتھ دلائل الخیرات کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بالکل جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. ہمارے جو سلاسل ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ان کا طریقہ کار جو ہے وہ رہا ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ پھر پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے عنوان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو